کہ یہ جاننا کہ میں کچھ نہیں جانتا، یہ بھی ایک عمر میں جا کے معلوم ہوا۔ آئی نو دیٹ آئی ڈونٹ نو، یہ بھی ایک بڑا جاننے کا مقام ہے کہ ایٹ لیسٹ میں اتنا تو جانتا ہوں کہ میں جاہل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری کتاب انفس و آفاق میں سے ایک قطعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 4 مصرے ہیں صرف، لیکن اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ قلب کے اندر آگ لگی ہے، نفس کے اندر برف جمی ہے۔ قلب کے اندر آگ لگی ہے، نفس کے اندر برف جمی ہے، آ بیٹھا ہوں آنچ میں اپنی، آنکھ میں پگھلے من کی نمی ہے۔ ڈھونڈا کھوجا سمجھا پرکھا، اتنا جانا کوئی کمی ہے، اپنی ساری عمر بتا کر رب پر آ کر بات تھمی ہے۔ یہ میرے اندر کے موسم کی ایک زمانے کی ایک کیفیت ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ ہم لوگوں کے جو نفس ہیں وہ اس دنیا میں رہ کے اور مادی زندگی گزار کے جم گئے ہوتے ہیں، بہت منجمد نفوس ہوتے ہیں ہمارے، ان میں کوئی تحریک نہیں ہوتی، ان میں کوئی آتش نہیں ہوتی، ان میں کوئی گرمی نہیں ہوتی۔ اندر سے ہم اپنے آپ کو سلا چکے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں آپ کو کبھی ایک دفعہ ہو لگ جائے، ایک دفعہ کہیں آپ کے اندر وہ تڑپ جاگ اٹھے کہ میں نے اپنے رب کو پانا ہے، میں نے زندگی کا مقصد سمجھنا ہے، میں نے ایگزسٹینشیل کوسچنز کے جواب دینے ہیں، میں نے جاننا ہے کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں، کیسے آیا ہوں، تو پھر آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے کہ آپ کے قلب کے اندر تو ایک آگ لگ جاتی ہے، قلب تو سلگ اٹھتا ہے، وہاں پر تو کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا نفس جو ہے وہ برسوں میں 10 15 20 25 30 40 سالوں میں آپ کا نفس جم چکا ہوتا ہے۔ وہ ایک انٹارکٹک کی طرح جمی ہوئی برفیلی چیز ہوتی ہے اور آپ کے قلب سڈنلی ایسے ہو جاتا ہے جیسے صحرائی گوبھی ہو۔ تو جب آپ کے اپنے اندر یہ سچویشن ہو جائے کہ آپ کے قلب کی حدت ایک دم بڑھ جائے اور آپ نور چاہیں، آپ روشنی چاہیں، آپ قلب کی روشنی سے دیکھنا چاہیں، آپ اس آنکھ کی بجائے اندر کی آنکھ سے دیکھنا چاہیں، اور آپ کا نفس مکمل طور پر جمع ہو، تو آپ کے اندر کیسا تبخیر کا عمل ہوگا۔ اگر کہیں برف آپ نے کسی ہانڈی کے اندر رکھی ہو اور اس کو آپ چولہے پہ چڑھا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ برف کیسے پگھلے گی؟ وہ چولہا کس طریقے سے اس برف کو پہلے ٹھنڈے پانی میں اور پھر گرم پانی میں اور پھر بخارات میں تبدیل کرے گا؟ تو ایسی ہی یہ ایک حالت ایک زمانے میں میری بھی ہوئی کہ نفس منجمد تھا اور قلب میں بڑی حرارت تھی۔ تو قلب کے اندر آگ لگی ہے، نفس کے اندر برف جمی ہے، آ بیٹھا ہوں آنچ میں اپنی، آنکھ میں پگھلے من کی نمی ہے۔ ایسے میں اپنی ہی آنچ میں آ کے بیٹھ گیا۔ وہ جو میرے قلب کی حدت تھی، میں نے کہا کہ میں نے اس حدت سے ہی اپنے پورے جسم کو اور اس حدت سے ہی اپنی شخصیت کے باقی تمام پہلوؤں کو گرمی دینی ہے۔ کن پہلوؤں کو گرمی دینی ہے؟ کہ قلب کی گرمی تو روحانیت کی گرمی ہے، قلب کی گرمی تو آپ کو اسپرچویلٹی کی آتش دے رہی ہے۔ اس قلب کی گرمی سے ہی میں نے اپنی سوچ میں بھی گرماہٹ پیدا کرنی ہے، سوچ میں بھی حرارت پیدا کرنی ہے۔ اس قلب کی گرمی سے ہی میں نے اپنے جذبوں میں بھی حرارت پیدا کرنی ہے، اپنے جذبوں میں بھی تحریک پیدا کرنی ہے، اور اس قلب کی گرمی سے ہی میں نے اپنے جسم کے اندر بھی حرارت پیدا کرنی ہے، وہ جوش پیدا کرنا ہے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہو۔ تو جب میں آ کے آنچ میں بیٹھ گیا اپنے ہی قلب کی، تو وہ منجمد نفس بھی تو مجھ میں ہی تھا نا، اس نے آہستہ آہستہ پگھلنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ نفس منجمد ہو کے پگھلتا ہے تو نہ جانے آپ کبھی اس کیفیت سے گزرے ہیں یا نہیں، لیکن پھر ایک جھڑی لگ جاتی ہے آنکھوں کو۔ پہلے آپ کچھ نہیں کرتے، پہلے آپ روتے ہیں۔ جو نفس لوامہ کا سلسلہ ہے وہ اصل میں نفس امارہ نے جو بھی جمایا ہوتا ہے آپ کے اندر، اس کے پگھلنے کا اور پھر اس کے آنسوؤں کی صورت میں ٹپکنے کا ہی تو عمل ہے۔ نفس لوامہ میں جو آپ روتے ہیں، جو آپ ریپینٹ کرتے ہیں، وہ آپ اپنے نفس کو ہی تو پگھلا پگھلا کر آنکھوں سے بہا رہے ہوتے ہیں۔ تو قلب کے اندر آگ لگی ہے، نفس کے اندر برف جمی ہے، آپ بیٹھا ہوں آنچ میں اپنی، آنکھ میں پگھلے من کی نمی ہے۔ اب آنکھ بہ رہی ہے، آنکھ روائیں، اشک جاری ہیں، اس سے وہ منجمد نفس پگھل رہا ہے اور آہستہ 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 ختم ہو رہا ہے، اور قلب کی حدت میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے جسم میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے، میرے نفس کو نفس امارہ سے تبدیل کر کے نفس لوامہ کے اندر لے کر آ رہی ہے۔ اور یہ ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ ڈھونڈا کھوجا سمجھا پرکھا، اتنا جانا کوئی کمی ہے۔ سال ہا سال سے ڈھونڈ رہا تھا زندگی کی معنویت، کبھی کتابوں میں، کبھی رشتوں میں، کبھی پیسے میں، کبھی کامیابی میں، کبھی عہدے میں، کھوج رہا تھا کہ آخر زندگی میں کس چیز سے میرا اندر بھرے گا۔
समझने की कोशिश कर रहा था, कभी लोगों के चेहरे पढ़ रहा था, कभी किताबें पढ़ रहा था, कभी अपनी ज़ात के साथ गुज़रने वाले मामलात को देख रहा था, कभी अपनी गुज़रते हुए लम्हों को, सालों को देख रहा था, अपनी उम्र को ढलते हुए देख रहा था, लोगों को कब्रों में दफ़न होते देख रहा था, नए बच्चों को पैदा होते देख रहा था। तो ये जो एक ढूँढने का, खोजने का, समझने का और फिर परखने का, कि अच्छा तुमने ढूँढ लिया, बहुत विंडो शॉपिंग कर ली। अच्छा तुमने खोज लिया, बहुत कुछ समझने की कोशिश कर ली, बहुत किताबें पढ़ ली, बहुत कुछ जान लिया, समझ लिया, अब इसको परखो। जो समझा है, जो सीखा है, जो जाना है उसको परखो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है। वो बड़ा मशहूर शेर है कि मैंने जाना कि कुछ नहीं जाना, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। कि ये जानना कि मैं कुछ नहीं जानता, ये भी एक उम्र में जाके मालूम हुआ। आई नो दैट आई डोंट नो, ये भी एक बड़ा जानने का मुकाम है कि एटलीस्ट मैं इतना तो जानता हूँ कि मैं जाहिल हूँ। तो जब ये सारा कुछ जानने के बाद ये पता चला कि कोई कमी है, तो फिर अपनी सारी उम्र बताकर रब पर आकर बात थमी। आखिर में जाकर ये हुआ कि सारी ज़िंदगी लगाकर ये बात समझ आई कि कल्ब को हिद्दत दो, नफ्स अम्मारा को पिघलाओ, उससे हरारत दो अपने दिलो-दिमाग को, अपने जिस्म को, उससे अपने नफ्स को पिघलाओ, उससे वो अश्क बहाओ जिससे नफ्स अम्मारा पिघल जाए, नफ्स लव्वामा में ढल जाए और उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी में जो समझा है, जो जाना है, जो पढ़ा है, जो जग बीती है, जो हड बीती है, उस सारे को जान के जब ये जान लो कि एक चीज़ की कमी है, तो आखिरकार ये समझ जाओ कि वो कमी सिर्फ़ रब की कमी थी। सारी उम्र गुताकर, बिताकर भी अगर ये बात समझ आ जाए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। ये बात समझ आ जाए कि जब पलड़े में डाली जाएगी, मैं बचपन में ये बात सुनता था कि सारी दुनिया को एक क़यामत के दिन एक पलड़े में डाल देंगे और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में डाल देंगे तो वो पलड़ा झुक जाएगा, तो मैं हैरान होता था कि ये क्या बात है? लेकिन जब सारी ज़िंदगी बिताकर ये बात समझ आ जाए कि ये सारा जो खेल खेला है कल्ब का, नफ्स का, अपने आप को आँच देने का, अपने आप को तहरीक देने का, अपने बदन को, अपनी रूह को, अपनी सोच को, नफ्स अम्मारा के पूरे खेल से निकलना, नफ्स लवामा में घुसना, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को समझना, परखना, जानना, अपने तमाम उलूम को लेकर सरेंडर करना कि अल्लाह एक बात समझ आ गई है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, तेरी ही कमी है, बाकी सब कुछ पूरा है मेरी ज़िंदगी में। जब ये बात समझ आ जाए कि बस एक अल्लाह की कमी है और ला इलाहा इल्लल्लाह का बोझ उठाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की कीमत चुकाने की कोशिश करनी है, तो फिर ये बात समझ आ जाती है कि ज़िंदगी के मानी मिल गए हैं। बहुत कुछ जानकर अगर आप सिर्फ़ ये एक बात जान जाएँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है माँ सिवाय अल्लाह के, तो यकीन करें आपने तमाम उलूम की तह पा ली। और अगर ये एक बात आपने नहीं जानी तो फिर आपने जो मर्ज़ी कर लिया, फिर आप हार्वर्ड, एमआईटी से पीएचडी भी कराया तो आपने किया कुछ नहीं, आपको हासिल कुछ नहीं हुआ। तो ये एक छोटा-सा कथा था जो ये बात बताता है कि किस तरह मुझे ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रने के बाद इस बात का इदराक हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई चीज़ हकीकत नहीं है। एक अल्लाह है और उस अल्लाह को पालेंगे तो सब कुछ पालेंगे। इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।